اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ آب حیات عمیرہ احمد کا تحریر کرتا شاہکار پیر کامل کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کا پہلا حصہ پیر کامل بھی سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں میسج کر کے ضرور بتائیے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں پیر کامل کا دوسرا حصہ آب حیات۔ آب حیات قسط نمبر 1۔ آدم و حوا۔ اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جیسے سبز مخمل کی تھی، مخمل یا کچھ اور تھا۔ تحت نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا، درختوں پر اگنے والی پیلی کوپلوں جیسا سبز، اور پھر یکدم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائنات کائی جیسی رنگت لیے، نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے، سبزے کی پتیاں معطر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھی، پانی کے ننھے شفاف موتی سبز پتیوں کے وجود پر پھسل رہے تھے، یوں جیسے مخمود ہو کر بہک رہے ہوں، پتیوں کے وجود سے لپٹتے ڈگمگاتے سنبھلتے پھسلتے، پھر ہوا کا ایک جھونکا چلتا، سبزے میں ایک لہر اٹھتی، سمندر میں جوار پھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی، رقص کرتی لہراتی، وہ سبزے کو سہلاتی بہلاتی، ایک عجیب سی سرکشی میں مبتلا کرتی، ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی، زمین پر جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے پھولوں سے، اتنے رنگ اور ایسی رنگ جو نظر کو ششدر کر دے۔ سبزے کے وجود پر بکھرے وہ ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ، سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر ہر موج کے ساتھ ساتھ وہ بھی عجیب مستی عجیب سرشاری سے رقص کرنے لگتے۔ آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا نیلا ہلکا، اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا، گہرا اونچا بہت اونچا، یہاں سے وہاں تک ہر طرف۔ ہوا معطر تھی، مخمور تھی، گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی، ہنستی چھیڑ جاتی پھر پلٹ کر آتی، کبھی بہلاتی کبھی تھپکتی، کبھی تھپتی پھر چلتی، پھر گنگناتی پھر لہراتی۔ وہاں تھی نہیں تھی، کہاں تھی؟ وہ کسی راستے پر تھا، کیا راستہ تھا؟ وہ کسی انتظار میں تھا، کیا انتظار تھا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس راستے کے دونوں طرف دو رویہ درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا، سہارا لیے یا سہارا دیے۔ وہ آ گئی تھی، اس نے بہت دور اس راستے پر اسے نمودار ہوتے دیکھ لیا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، بہت مہین بہت نفیس۔ وہ ریشم تھا، اطلس تھا، کم خواب، یا وہ کچھ اور تھا؟ اتنا ہلکا اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس سفید گاؤن نما لباس کو اڑانے لگتا، اس کے دودھیا پنڈلیاں نظر آنے لگتی۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور سبزے پر دھرے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ پاؤں رکھتی، چند لمحوں کے لیے لڑکھڑاتی، پھر مخمور ہو کر ہنستی، پھر سنبھل جاتی، پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کی شانوں اور اس کی کمر تک ہلکورے لے رہے تھے، اس کے گالوں اور چہرے کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کے چہرے پر آتے، اس کے سینے سے لپٹتے، اس کے کندھے پر، پھر ہوا میں لہرا کے ایک بار پھر نیچے چلے جاتے۔ وہ خوبصورت سیاہ چمکدار ریشمی زلفیں جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا، سنبھالنے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتا، اسے پیروں سے کندھوں تک چومتا، اس کے وجود کے لمس سے مخمور ہوتا، ہوش کھوتا، دیوانہ وار اس کے وجود کے گرد گھومتا، کسی بھنور کی طرح اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے لپٹ رہا تھا،
ہوا کا دوسرا جھونکا اس کی سیاہ ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا. وہ اس کے کندھوں اور کمر پر والہانہ انداز میں پھسلتی، ہوا میں ہلکا سا اڑتی، پھر نرمی سے اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پہ گرتی، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو سے یکدم سرشار ہوتی، پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود میں چھپانے کی کوشش کرنے لگتی. ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں خولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا. اس رقص میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی. وہ آگے بڑھایا. وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی. وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کی ہر شے کو سحر انداز میں دیکھ رہی تھی، بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ. اس راستے پر چلتے چلتے اس نے اسے دیکھ لیا. اس کے قدم تھمے، دونوں کی نظریں ملی، پھر اس کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی. پہلے مسکراہٹ، پھر ہنسی. اس نے اسے پہچان لیا تھا. وہاں موجود وہ واحد وجود تھا جسے وہ پہچانتی تھی. اس نے ہاتھ بڑھایا. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آ گئی. دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے. اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کے کینوں کی طرح چمک رہی تھی، اور یہ چمک ایسی تھی اسے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی. اس کی خوبصورت گلابی ہونٹوں پر نمی کی ہلکی سی تہ تھی، یوں جیسے وہ ابھی کچھ پی کر آئی ہو. اس کی ٹھوڑی ہمیشہ کی طرح اٹھی ہوئی تھی. اس کی سراہی دار گردن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا. اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. وہ جیسے اس لمس سے واقف تھی. پھر وہ دونوں بے اختیار ہنسے. تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں. بہت دیر کر دی؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں. وہ اس کا ہاتھ تھامے اس راستے پر چلنے لگا. ہوا اب بھی دونوں کے وجود کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے میں مصروف تھی. وہ اب بھی بچوں جیسی حیرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کو کھوجنے میں مصروف تھی. اس کی کھلکھلاہٹ اور شفاف ہنسی وہاں فضا کو ایک نئے رنگ سے سجانے لگی تھی. فضا میں یکدم ایک عجیب دلفریب سا ساز بجنے لگا تھا. وہ ٹھٹکی، پھر بے اختیار کھلکھلائی. اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے اس راستے پہ قدم آگے بڑھائے. پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے رقص کے انداز میں گھومتے دیکھا. وہ بے اختیار ہنسا. وہ اس راستے پر کسی ماہر بیلے رینا کی طرح رقص کرتی دور جا رہی تھی. اس کے جسم پہ موجود سفید لباس اس کے گھومتے جسم کے گرد ہوا میں اب کسی پھول کی طرح رقصا تھا. وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگی تھی. ہوا کے معطر جھونکے بڑی نرمی سے اسے جیسے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے. وہ اب بھی اسی طرح ہستی رقص کے انداز میں بازو پھیلائے گھوم رہی تھی. وہ سحر زدہ اسے دیکھتا جا رہا تھا. وہ اب کچھ گنگنا رہی تھی. فضا میں یکدم کوئی ساز بجنے لگا تھا. پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہت سارے. پوری کائنات یکدم جیسے کسی سمفنی میں ڈھل رہی تھی. اور اب وہ بھی ہوا میں رقصاں تھی، کسی مخملی پر کی طرح ہوا کے دوش پر اوپر نیچے جاتے. وہ سحر زدہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ رقص کرتے ہوئے. ایک بار پھر اسے دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی، اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو. وہ ہنس پڑا. وہ ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھچنا نہ چلا جاتا. وہ بھی اس کے ہاتھ پکڑے اب فضا میں رقصا تھا، زمین سے دور، اس کے قریب، اس کے ساتھ. یکدم وہ رکی، جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو. وہ اب آسمان کو دیکھ رہی تھی. پھر یکدم آسمان تاریک ہو گیا. دن رات میں بدل گیا، اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی. سیاہ آسمان خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے ستاروں سے، اور ان سب کے درمیان جان تھا، کسی داغ کے بغیر. روشنی کا منبع. دل میں روشنی اجلی تھی، سکون آور تھا، مدہوش کر دینے والی تھی. دن کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے. کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے، کہاں دیکھے تھے؟ زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی. ایک ستارہ ٹمٹماتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اب زمین پر کبھی ایک رنگ بگھڑتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا.
آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا. وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی. اس کی حیرت، اس کی سرشاری جیسے اسے محظوظ کر رہی تھی، گدگدا رہی تھی. وہ اب پھر زمین پر آ گئے تھے. رات ایک بار پھر دل میں بدل گئی تھی. سبزہ، پھول، پتے، بہکتی معطر ہوا، سب وہی تھے. اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے آتی مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا. پھر ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آئے تھے. سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاتعداد، بے شمار، اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھل نہیں پائے تھے. وہ اب اس کے ہاتھوں پر، اب اس کے بالوں پر، اور اب اس کے لباس پر، اب اس کے جسم پر. وہ خوشی سے بے خود ہو رہی تھی، سرشار ہو رہی تھی. پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا. وہ پلک جھپکتے میں آسمان کی طرف گئے. پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا تھا. چند لمحوں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی. وہ دونوں ہنس رہے تھے، پھولوں کی بارش کے قطروں کی طرح مٹھیوں میں بھرتے اور چھوڑتے، بھاگتے، کھلکھلاتے. وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے تھے، وہاں جہاں وہ تھے، وہی جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ایک بار پھر آسمان کو دیکھ رہے تھے. وہاں اب بادل نظر آ رہے تھے، روئی کے گالوں جیسے حرکت کرتے بادل. وہ سب بادل وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے. پھر اس نے آسمان پر بارش کا پہلا قطرہ دیکھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی ہتھیلی پر لیا. اس قطرے کو دیکھ کر دوبارہ ہنستے ہوئے آسمان کی طرف اچھال دیا. اس بار وہ قطرہ اوپر جا کر اکیلا واپس نہیں آیا تھا، وہ بہت سارے قطروں کو لے کر آیا تھا. بہت سارے نرم لمس کے گدگدانے والے قطرے. بارش برس رہی تھی اور وہ دونوں بچوں کی طرح ہنستے، کھلکھلاتے، پانی کے قطروں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے. وہ بارش تھی، پانی تھا، مگر وہ قطرے ان کے بالوں، ان کے جسم کو گیلا نہیں کر رہے تھے. وہ جیسے شفاف موتیوں کی بارش تھی جو ان کے ہاتھ اور جسم کی ایک جنبش پر ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کر دور جا گرتے. سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کی شفاف موتی جیسے قطروں کی ایک تہہ سی آ گئی تھی، یوں جیسے کسی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو اور وہ اس شیشے پر چل رہے تھے. ان کو اپنے سائے میں لیے وہ رکتے، ہاتھ ہلاتے، آسمان پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے، پھر اپنی طرف بلاتے. وہ آسمان پر جیسے پانی سے مصوری کر رہے تھے. پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی، وہ رکی، بارش تھمی، زمین پر پانی کے قطرے غائب ہونے لگے. پھر بادل. چند ساتوں میں آسمان صاف تھا، یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شے آئی ہی نہ ہو. وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا. اس نے چونک کر اسے دیکھا. تمہیں کچھ دکھانا ہے، وہ مسکرایا. کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی کچھ اور بڑھی. ہاں، کچھ اور بھی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا تھا. وہ خواب بگوشی سے مسکرا دیا. کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا. وہ پہلے سے زیادہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا. وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے نئے راستے کی طرف لے جا رہا تھا. پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا. سالار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی. کمرے میں مکمل تاریکی تھی. وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے. اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا. اس کمرے کے گھپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا. وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا اسے کچھ یاد نہیں آیا. امامہ. اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی. وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھے؟ وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کے اٹھا. اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا. کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی. اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا. اس کی رکی سانس چلنے لگی. وہ وہی تھی. وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا. یکدم آن ہونے والی بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پردے پر
امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھک دیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی ادھ کھلی ہتھیلی کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹتے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ سالار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی۔ کسی اور کے لیے؟ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزر گئی تھی۔ اس نے سعیدہ اماں کے صحن میں اس چہرے کو 9 سال کے بعد دیکھا تھا اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس سے چند انچ دور وہ اس پر جھکا، اسے مبہوت دیکھتا رہا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا۔ امامہ کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ بندھی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کی بجائے نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ امامہ کی نیند یکدم غائب ہو گئی تھی۔ الارم کی آواز اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپکپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائٹی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپیٹ پہ دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ شال رات کو صوفے پر رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ الارم اب بھی بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ تب ہی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ یکدم غائب ہوئی اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ امامہ سالار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈلیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہی تھی اور اس کے پاس اس کا سیل بھی پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ یہ کام سالار کا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سالار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سالار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور سالار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا۔ وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ اسے خواہ بخواہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو وہ ضرور اسی کے ساتھ کرے گا۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن وہ چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اذان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے
وہ اسے اسی طرح سنک میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھا لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پہ نہیں تھا۔ کہاں تھا اس نے سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھی۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ ناز برداری نہ سہی، خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے، مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب جھوٹ ہی کہہ رہا ہوگا ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ وہ رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سر سے جھٹک دیا۔ سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہ وہاں سے آتے، اور آج یہ دورانیہ آمنہ کی امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بھوچکا بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے زہری حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، وہ کوئی زہری خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس پر کرتا بھی کیا؟ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا، فرقان نے بالآخر اسے کہا۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فرقان نے اپنے گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا، اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بہتر ہے۔ فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سارا اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو یکدم خیال آیا۔ سو رہی ہے وہ ابھی، میں الارم لگا کر آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ہونے میں۔ سالار نے کچھ لاپرواہی سے اسے کہا۔ فرقان اب بس کرو۔ اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کو نظروں سے جھنجھلایا۔ وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار کچھ خفگی سے فرقان سے کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو سالار، اللہ تم سے بڑا خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے لیتے فرقان کی بات پہ ٹھٹک گیا۔ اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی تھی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے جھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بالآخر اس سے پوچھا تھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جاگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبتے علی تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگا دیا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی رندھی ہوئی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی ہوں، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی اور ذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون پہ چمکتے ہوئے اس کے نام پہ پڑی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوری طور پہ یاد نہیں آیا کہ اس نے سالار کا نام
اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا؟ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا SMS پڑھنا شروع کیا۔ پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا تھا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی میں، وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی، اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی۔ وہ پچھلی رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا۔ کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا۔ وہاں کوئی میسج تھا، نہ کوئی مسڈ کال۔ چند لمحے سیل فون پکڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے فوراً کال کرے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کیا۔ بعض دفعہ میسج پہنچتے بھی تو نہیں ہے نا۔ اس نے اپنی عزت نفس کو ملامت سے بچانے کے لیے بہت کمزور تعویل تلاش کی۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے تمہارے فون کا انتظار میں بیٹھی ہوں، تمہیں اب یاد آئی سعیدہ اماں کی؟ سعیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے۔ سعیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کی مضمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا تھا، اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سعیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ کیا ہو گیا آمنہ؟ سعیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سالار نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ سعیدہ اماں کو سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ سعیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے، وہ روتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے تم سے؟ سعیدہ اماں نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کو اب اختیار ذکر کیا۔ پہلی بیوی؟ امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے پوچھا، لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سعیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کر دی۔ جی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سعیدہ اماں کے سینے پہ جیسے گھوسا لگا۔ یہ خدشہ تو انہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو کم از کم اپنی اس کئی سال پرانی منقوہہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ امامہ کو سالار پر کیا غصہ آنا تھا جو سعیدہ اماں کو آیا تھا۔ انہیں یکدم پچھتاوا ہوا تھا۔ واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی 2 ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود سبتے علی بھائی سے بات کروں گی، سعیدہ اماں نے بہت غصے میں کہا۔ سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اسے اس وقت جس محتسب جانبدار کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فروانی سے بہنے والے آنسو اب ایک دم خشک ہو گئے تھے۔ وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایویلویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر سے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پہ موجود اس کی 1 دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تیا پاچا کرنے میں مصروف تھی، جس کو اس وقت اس وضاحت کی اس ایویلویشن ٹیم سے بھی زیادہ ضرورت تھی۔ سونا ہو گیا، رونا بھی ہو گیا، اب اور کیا رہ گیا تھا؟ امامہ نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بالآخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا۔ اسے کچن کے سنک میں پڑے برتنوں کا خیال آیا۔ بڑی نیند دلی سے وہ کچن میں آ گئی۔
اور ان برتنوں کو دھونے لگی۔ وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تبھی اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب تک وہ فون کے پاس پہنچی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سولار تھا، اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مس کال تھی۔ وہ سیل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کے بجائے اس کا میسج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سبت علی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے جائے گا اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پہ دے مارے، لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا، سالار کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات کا یہ انبار لگا کر نہ بیٹھی ہوتی، لیکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی، اور گرہوں سے بھی بھرا وہ دامن اب اسے بری طرح تنگ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی کلثوم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ آنٹی کی منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مل کر افطار اور ڈنر کی تیاری کرواتی رہی۔ ڈاکٹر سبت علی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور انہوں نے امامہ کی سنجیدگی نوٹ کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جوڑا تھا۔ وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے؟ سالار افطار کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آیا تھا اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی غیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی۔ نہ ہی اس نے ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ شاید اس کی غلط فہمی ہو، آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا، اپنے ذہن میں پچھلی 24 گھنٹوں کے واقعات کو دہراتا اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی تھی۔ اسے ایسی کوئی چیز یاد نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخر گفتگو رات کو ہوئی تھی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے باتیں کرتی سوئی تھی۔ خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا، کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگے۔ شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، سالار نے خود کو بری ذمہ قرار دیتے ہوئے سوچا۔ لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی؟ شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں، غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے مجھے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اسے اب بھی اشارہ دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 9 سال بعد ملا تھا، مگر 9 سال پہلے دیکھے جانے والے اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا، اور وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی جانتا تھا۔ ڈنر ٹیبل پہ بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر سبت علی اور سالار کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ وہ آنٹی کے ساتھ وقفے سے سب کو ڈشز سرو کرتی رہی۔ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویح کے دوران اٹکا۔ ایک بار نہیں 2 بار اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ 10:30 بجے کے قریب ڈاکٹر سبت علی کے گھر سے سیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، اور سالار نے بلاخر اس سے پوچھ ہی لیا تھا، تم کیا مجھ سے خفا ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، میں تم سے کیوں خفا ہوگی؟ وہ دستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار کچھ مطمئن ہوا۔ ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ اس کی بات سنی اور اس کی برہمی کچھ اور بڑھی۔ یعنی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنا موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں؟ اس نے میرے رویے اور حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی۔ اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوجھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا، وہ بھی انگیج تھا۔ تم یقیناً اس وقت مصروف تھی اس لیے کال نہیں لے سکی، وہ بے حد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہاں بے نیازی کی انتہا تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدا ہے، سالار نے اسے یکدم کہتے سنا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈ اسکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر وہ کارڈ دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا،
واپسی پڑھ لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنا فون تھما دیا جب تم میری کچھ نہیں تھی، تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے؟ گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ دونوں کو بیک وقت کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا اس نے یکدم وقت کو وہی روک دیا تھا۔ کچھ غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی، مگر احسان، یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے کاغذ کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال دیا تھا۔ صبح سے اکٹھی کی ہوئی بدگمانیوں کی دھن یکدم چھٹ گئی تھی، اور کچھ دیر کے لیے بابا کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ بابا کا دل چاہا وہ اس سے کچھ بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج سارا دن کیا کرتی رہی تم؟ اس سے بالآخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ امامہ کو ندامت ہوئی، وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ میں سوتی رہی، اس نے پورے دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پاپا ماما اور انیتا آ رہے ہیں کل شام، سالار نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سے ملنے کے لیے؟ اس نے مزید اضافہ کیا، اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامہ کو اپنے پیٹ میں گرہیں لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے بے حد نپے تلے انداز میں پوچھا۔ نہیں، فی الحال نہیں، لیکن آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی پریشانی، تشویش، اندیشہ، خدشہ، خوف، پچھتاوا، وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اور اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے تھا۔ سالار نے اس کی کھوجتی نظروں کو اپنے چہرے پہ محسوس کیا۔ اس نے امامہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے بے اختیار نظریں ہٹائی۔ انیتا کی فلائٹ 5:30 بجے اور پاپا کی 7 بجے ہے۔ میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں گا، پھر ممی اور پاپا کو ساتھ لے کر میرا خیال ہے 9 ساڑھے 9 بجے تک گھر پہنچوں گا۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے یکدم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ 3 گھنٹے 45 منٹ کے بعد بالآخر تمہیں یاد آ گیا کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے؟ وہ سوچ کر امامہ کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا۔ کپڑے، امامہ نے جواب دیا۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ جانتا ہوں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ امامہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب وہ تعریف کرے گا، اس نے سوچا، دیر سے صحیح، لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے۔ اس کی خفگی میں کچھ اور کمی ہوئی۔ کون سا کلر ہے یہ؟ سالار نے اپنے پیروں پر پہلی کلہاڑی ماری۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے۔ 4.25 گھنٹے میں وہ اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پہچان سکا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اسے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں، اس نے اسی طرح کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بے حد سرموری سے کہا۔ ہاں، میں بھی اندازہ نہیں کر سکا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی تو بڑے عجیب عجیب کلرز ہیں۔ سالار نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر عام سے انداز میں کہا۔ وہ زنک اور کاپر کے سب سے زیادہ ان شیڈ کو عجیب کہہ رہا تھا۔ امامہ کو رنج ہوا۔ سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا۔ اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے۔ وہ اس قابل نہیں تھا۔ اسے یاد آیا اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی تھی۔ کپڑے؟ اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ اظہار محبت کیا تھا اس نے، لیکن تعریف؟ ہاں، تعریف تو نہیں کی تھی اس نے۔ وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا۔ کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی کہ وہ ایک بار بھی کہہ دیتا؟ کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی تھی۔ عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہمواری نہیں سمجھتی۔ یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا جو اس کے پاؤں اٹھاتے ہی پھٹ جاتی۔ سیدہ ابا کی گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد سالار ایک بار پھر امامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی۔
اس نے ایک بار پھر اسے اپنا وہم گردانا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سبت علی کے گھر پہ بھی یہی غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ آخر ہو کیا گیا ہے مجھے؟ وہ بھلا کیوں صرف 24 گھنٹے میں مجھ سے ناراض ہوتی پھرے گی؟ اس نے اطمینان سے سوچا۔ سعیدہ ابا دروازہ کھولتے ہی بابا سے لپٹ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ آنسو بہا رہی تھی۔ سالار جزبز ہوا۔ آخر اتنے عرصے سے وہ اکٹھے رہ رہی تھی، یقیناً دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوگی۔ اس نے بالآخر خود کو سمجھایا۔ سعیدہ ابا نے سالار کے سوال کا جواب دیا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے بابا کو گلے لگایا، اس سے لپٹ کر آنسو بہائے اور پھر اسے اندر لے کر چلی گئی۔ وہ ہکا بکا دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ پہلی بار بری طرح کھٹکا تھا۔ اپنے احساس کو وہم سمجھ کر جھٹکنے کی کوشش اس بار کامیاب نہیں ہوئی۔ کچھ غلط تھا، مگر کیا؟ وہ کچھ دیر وہی کھڑا رہا، پھر اس نے پلٹ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اسے یکدم دیکھ کر چپ ہو گئی۔ سالار نے بابا کو اپنے آنسو پوچھتے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہوا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، بادام اور گاجر کا حلوہ بنایا ہے آج میں نے، سعیدہ ابا یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ سالار نے بے اختیار انہیں ٹوکا۔ سعیدہ ابا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لی ہے، صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی تھی۔ سعیدہ ابا مکمل طور پر امامہ کی طرف متوجہ تھی اور امامہ اسے کچھ کھانے پینے میں متعمل نظر نہیں آئی۔ میں کھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کس طرح اٹھائیں گی برتن؟ امامہ نے سعیدہ ابا سے کہا اور پھر انہی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ سالار ہونقوں کی طرح وہاں بیٹھا رہ گیا۔ اگلے 15 منٹ وہ اس صورتحال پر غور کرتا رہا، وہیں بیٹھا کمرے کی چیزوں کو دیکھتا رہا۔ بالآخر 15 منٹ کے بعد امامہ اور سعیدہ ابا کی واپسی ہوئی۔ اسے امامہ کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ اور مترم لگی۔ یہی حال کچھ اس کی ناک کا تھا۔ وہ یقیناً کچن میں روتی رہی تھی، مگر کس لیے؟ وہ اب الجھ رہا تھا۔ کم از کم اب وہ آنسو اسے سعیدہ ابا اور اس کی باہمی محبت و یگانیت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے۔ سعیدہ ابا کے چہرے اور آنکھوں میں اسے پہلے سے زیادہ سرد مہری نظر آئی۔ اسے اس وقت چائے میں دلچسپی تھی، نہ کسی حلوے کی طلب۔ کچھ بھی کھانا اس کے لیے بدہضمی کا باعث ہوتا، لیکن جو ماحول یکدم وہاں بن گیا تھا، اس نے اسے ضرورت سے زیادہ محتاط کر دیا تھا۔ کسی انکار کے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔ امامہ نے ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی طرح یہاں بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی چائے میں 2 چمچ چینی ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر اپنی پلیٹ میں لیا ہوا حلوہ کھانے لگی۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد بالآخر سعیدہ ابا کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اینک کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سالار کو گھورا۔ بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اپنی پلیٹ میں ڈالے حلوے کو چمچ سے ہلاتے سالار ٹھٹکا۔ اس نے پہلی بار سعیدہ ابا کو دیکھا، پھر ابا کو، امامہ کو، وہ بھی ٹھٹکی تھی اور کچھ گڑبڑائی تھی۔ سالار کو کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی، اس سے گلے شکوے کرنا اور بات تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہی کچھ دہرانا، خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر مبنی ہو، وہ واقعی گڑبڑائی تھی۔ سالار کو یہ سوال نہیں تبصرہ لگا۔ جی، اس نے ان کی تائید کی۔ وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، سعیدہ ابا نے اگلا جملہ بولا۔ اس بار سالار فوری طور پہ تائید نہیں کر سکا۔ وہ خود مرد تھا اور شوہر بھی، لاکھ وہ امامہ پر مرتا ہو، لیکن بیوی کی موجودگی میں اس تبصرے کی تائید اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی مصداق تھی۔ وہ شادی کے دوسرے دن ہی اتنی فرما برداری بھی نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتاتا۔ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی خاموشی نے سعیدہ ابا کو کچھ اور تپا دیا۔ دوسروں کے دل کو دکھانے والے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سالار نے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل۔ سعیدہ ابا کو اس کی ڈھٹائی پر غصہ آیا۔ شریف گھرانے کے مردوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائے اور پھر انہیں پہلی بیوی کے قصے سنانے بیٹھ جائے۔ امامہ کی جیسے جان پر بن گئی تھی، یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے ابا، اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سالار نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ اسے اس جملے کا سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا اور پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق وہ بھی سمجھ نہیں پایا، لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے بالآخر کہا۔
اس کی سعادت مندی نے سعیدہ ابا کو مزید تپا دیا. شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے، اسی لیے تو سبتے بھائی سے دھوکہ کھا گئے. انہوں نے ڈاکٹر سبتے علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی. آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے، سعیدہ ابا نے سلسلہ کلام جوڑا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی تھی. حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا، پھر سعیدہ ابا کو، جو بے حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھی. یہ سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا. ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا. اس نے کہا کہ شادی کروں گا تو اس لڑکی سے. خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی. اس بار سالار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی تھی. وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے نہیں سن سکتا تھا. امامہ نے اس بار سعیدہ ابا کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. بڑی ہی عامیانہ بات تھی، لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے، وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برتاؤ نہیں کر سکتا. جوتے گھس گئے لڑکی کی ماں کے یہاں کے چکر لگا لگا کر. محلے کے ہر معزز آدمی سے کہلوا لیا. اس نے میرے بیٹوں تک کا انگلینڈ فون کر دیا اس نے رشتے کے لیے. سعیدہ ابا بول رہی تھی. سالار اب بے حد سنجیدہ تھا اور امامہ قدر لا تعلقی کے انداز میں سر جھکائے حلوے کی پلیٹ پہ چمچ ہلا رہی تھی. اس کے ماں باپ نے کہا جو چاہے حق مہر لکھوا لے، بس اپنی بیٹی کو ہماری بیٹی بنا دے. سالار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی ریسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی. سعیدہ ابا کو اس کی اس حرکت پر بری طرح تاؤ آیا. اس گفتگو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھی. ابھی آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی. بہت افسوس سے کہہ رہی تھی بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کہہ رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور غیرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ دیا. میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو؟ راریوں کی طرح رکھتا آمنہ کو، دیکھ دیکھ کر جیتا اسے. سعیدہ ابا اب مبالغہ آمیزی کی آخری حد کو چھونے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی. سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مروبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی. وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا. سعیدہ ابا کو لگا انہوں نے اس کی شادی کر کے واقعی آمنہ کی قسمت پھوڑی تھی. بے حد خفگی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھی پیا تھا. اس کی خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چبھی تھی. وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اب یہاں سعیدہ ابا کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا. وہ اس کے لیے اہم ہے یا وہ اس کا خیال رکھے گا، یا کوئی وعدہ، کوئی تسلی، کوئی اور بات. کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے سعیدہ ابا کے سامنے. اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا. رنج کچھ اور سوا ہوا تھا، فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا. اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے دو لفظوں کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا. اکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں ہی کچھ کہہ دیتا. کچھ تو. اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اسے روایتی شوہروں والا روکھا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیویوں والی ساری توقعات لیے بیٹھے تھی. بہت دیر ہو گئی، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے. مجھے صبح آفس جانا ہے. آج کل کام کچھ زیادہ ہے. سالار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا. اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سعیدہ ابا سے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہی رہوں گی سعیدہ ابا کے پاس. سالار چند لمحوں کے لیے بالکل بھوچکا رہ گیا. اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سعیدہ ابا کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب یکدم بیٹھے بٹھا یہ فیصلہ. ہاں بالکل یہی چھوڑ جاؤ اسے. سعیدہ ابا نے فوراً تائید کی. امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی. ٹھیک ہے، وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے بڑی سہولت سے کہا. برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا. وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا. وہ ایک جھپاکی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی. سعیدہ ابا نے بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا. سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی. سالار کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی، نہ سعیدہ ابا کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا. وہ گفتگو جتنی اپسٹ کرنے والی تھی، اتنا ہی امامہ کا یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہی رکے گی. اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا کہ وہ اس پر اعتراض یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سعیدہ ابا کے سامنے. اوکے، میں چلتا ہوں پھر. وہ سعیدہ ابا کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا.
اس کا خیال تھا بابا کچن میں برتن رکھ کر اسے شاید خدافت کہنے تو ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر سعیدہ ابا سے بے مقصد باتیں کرتا صحن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سعیدہ ابا کے لہجے میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو ان سے بابا کو بلوانے کا کہتے ہوئے اسے جھجک محسوس نہ ہوتی۔ سعیدہ ابا کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے میں ان کے سامنے والے گھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں سے اکیلے واپس آنا اسے کھل رہا تھا۔ وہ اتنے سال اس کے بغیر ہی رہا تھا، اسے کبھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو اس کی زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے، سعیدہ ابا اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ بابا نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سعیدہ ابا کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سعیدہ ابا کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک جھباکے کے ساتھ اسے یاد آئی۔ نہیں رہنے دے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سعیدہ ابا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو چاہتا تھا وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی اور تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ بابا کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بلاخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بہت خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائے کا پہاڑ بنا رہی تھی؟ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی تھی۔ میں زود و رنج ہو گئی ہوں یا مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے؟ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، بس یہ اہم ہے اس کے لیے؟ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ یقیناً اسے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا تھا۔ ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ریلوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا آیا۔ اس سے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ۔ باقی سنیے آئندہ۔